جو شہید کا ہے وہ ہے گزشتہ ہفتے جو کراچی میں شہید ہوئے تھے، لائق احمد چیمہ صاحب، جو چودھری نذیر احمد چیمہ کے بیٹے تھے. ان کو 18 اپریل کو شہید کیا گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہجوم نے ان پر حملہ کیا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے شہید کیا. مرحوم کی عمر 47 سال تھی. تفصیلات کے مطابق وقوع کے روز یہ اطلاع ملی کہ مخالفین جلوس کی شکل میں احمدیہ ہال کے باہر جمع ہو کر ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں، جس پر حالات کا جائزہ لینے کے لیے جمعے کا دن تھا، یہ مکرم لائق احمد چیمہ صاحب کو بھجوایا گیا. شہید مرحوم موقع پر پہنچے. مخالفین نے لائق چیمہ صاحب کو پہچان لیا اور ان پر حملہ کر دیا اور گھسیٹتے ہوئے کچھ فاصلے پر چوک میں لے گئے. وہاں جا کر اینٹوں اور پتھروں سے مار مار کر انہیں ظالمانہ طور طریقے سے شہید کر دیا. نزا کے عالم میں وہاں موجود ایک دکاندار نے انہیں پانی پلانے کی کوشش کی تو اسے بھی جبراً پانی پلانے سے روک دیا. وقوع کے نصف گھنٹے سے زائد تاخیر کے بعد پولیس موقع پہ پہنچی، جس کے بعد میت کو ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں ان کی وفات کی تصدیق کر دی گئی. شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا مکرم چودھری حاکم علی صاحب آف چشتیاں ضلع بہاول نگر کے ذریعے سے ہوا تھا، جنہوں نے خلافت اولیٰ کے دور میں بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت کی سعادت پائی تھی. شہید مرحوم کی تعلیم تو زیادہ نہیں تھی، لیکن اپنا ایک ورکشاپ انہوں نے کھولا ہوا تھا اور گاڑیوں کی اور موٹر سائیکلوں کی مرمت کا کام کرتے تھے، اور یہ ورکشاپ کا کاروبار ان کو بہت وسیع ہو گیا تھا. ان کی نیک نامی اور اچھی شہرت کی وجہ سے مختلف سرکاری ادارے بھی اپنی گاڑیاں ان سے ہی ٹھیک کروایا کرتے تھے. ان کے سماجی تعلقات بھی بڑے وسیع تھے. اس وجہ سے اللہ کے فضل سے شہید موسی تھے. جماعتی امور کی انجام دہی اور خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے. تہجد اور پنجگانہ نمازوں کے پابند تھے. بچوں کو باقاعدگی سے باجماعت نماز کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاتے. ورکشاپ میں کام کرنے والے احمدی ورکرز اور گھر میں فیملی ممبران کی نمازوں کی ادائیگی کا جائزہ لیتے. کام میں مصروفیت کے باوجود کام چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کو فوقیت دیتے. یہ نہیں کہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، نہیں. عام طور پہ اس قسم کے کاروباری لوگ اور اس طرح مصروف نمازوں پہ توجہ نہیں لیتے، لیکن انہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی. نہایت ملنسار اور محبت کرنے والے تھے. ہر ایک سے اپنائیت کا تعلق رکھتا تھا. خلافت سے ایک خاص تعلق تھا. ایم ٹی اے کے پروگرامز بالخصوص خطبہ جو ہے ایم ٹی اے پہ آتا تھا میرا، وہ ضرور سنتے تھے. جماعتی مقدمات کی پیروی اور ڈیوٹی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. شہادت کے واقعے سے 2 روز پہلے بھی عدالت میں مخالفین کی طرف سے انتہائی جارحانہ رویہ اپناتے ہوئے انہیں دھمکیاں دی گئی تھیں. ان کو دھمکیاں پہلے مل رہی تھیں. قرآن کریم سے والہانہ عشق تھا ان کا، اور پہلے ان کو اس طرح اچھی طرح پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن بڑی عمر میں بھی انہوں نے قرآن کریم سیکھا اور پھر مستقل اس کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے اور ریکارڈنگ بھی سنا کرتے تھے. اپنی ورکشاپ میں قرآن کریم کی ریکارڈنگ لگائے رکھتے تھے. واقعہ شہادت سے قبل ایک دوست نے آپ سے اپنی بیماری کے پیش نظر خون کا انتظام کرنے کی درخواست کی، جس پر شہید مرحوم نے جواباً کہا کہ نماز جمعہ کے بعد میں جا کے اپنا خون دے دیتا ہوں تمہیں. مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ دیا. ان کی اہلیہ 2 ان کی بیویاں تھیں. ان کی اہلیہ اول مریم لائق کہتی ہیں کہ میری ضروریات کا خیال رکھتے، بچوں کی آسن رنگ میں تربیت کرتے اور نماز کی ادائیگی کی طرف بہت توجہ دلاتے. دوسری اہلیہ یہ کہتی ہیں دونوں کو اس طرح انہوں نے رکھا تھا کہ دونوں بہنوں کی طرح رہتی تھیں، کہ دنیاوی تعلیم کم تھی مگر جنرل نالج بہت زیادہ تھا. ان کی گفتگو کا موضوع اکثر انبیاء کرام ہوتے تھے.
مختلف امور میں میری بھی تربیت کرتے رہے. یہ دوسری اہلیہ جو ہے فرا علیہ وہ کہتی ہیں میری بھی تربیت کرتے تھے. میرے والدین نے میری وہ تربیت نہیں کی جو میرے خاوند نے شادی کے بعد عرصہ 2 سال میں میری تربیت کی ہے. شہید مرحوم کے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی موصوف نے بتایا، ان کے بھائی نے کہا کہ بھائی بار بار شہادت ملنے کا تذکرہ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ نعمت نصیب والوں کو ملتی ہے. اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر میری قربانی کا وقت آیا تو سینے پر گولی کھاؤں گا. مزید کہتے ہیں کہ جیسے بھی حالات مخالفانہ حالات ہوں، وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے اپنے بھائیوں کو بھی کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وقت حوصلہ دکھانے کا ہے. ان کے بیٹے حزقیل احمد بیچارہ 12 سال کا ہے ابھی، کہتا ہے کہ مجھے باپ نے نصیحت کی تھی گھبرانا نہیں ہے، اس لیے میں اپنے والد کی شہادت پر بالکل نہیں گھبرایا اور بڑے جرأت اور ہمت کا اس نے مظاہرہ کیا، بڑے صبر کا مظاہرہ کیا. اور کہتا ہے کہ میں بھی اپنے باپ کی طرح اسی طرح بہادر ہوں اور سینے پر گولی کھانے کو تیار ہوں. انہیں پسماندگان میں 2 بیگمات کے علاوہ 7 بچے اور ایک ہمشیرہ ہیں، بھائی ہیں، ایک چھوڑے ہیں. بڑی بیٹی کی عمر 17 سال ہے جبکہ چھوٹی بچی کی عمر 1.5 سال ہے. اور جنہوں نے خواب کی بنا پر اپنی اہلیہ کو بتایا تھا کہ میں نے خواب دیکھی ہے ایک اور بچہ ہونے کی، تو دوسری اہلیہ کہتی ہیں جب میں نے ٹیسٹ کرایا تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز رہا ہے. مربی حلقہ سوسائٹی توصیف صاحب کہتے ہیں مرحوم 5 وقت نماز باجماعت سینٹر میں ادا کرتے تھے. تہجد ادا کرنے والے، نفلی عبادات کی بجا آوری کرنے والے، خلافت کے مطیع و فرمانبردار، غریب پرور، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں حت الوسع کوشش کرنے والے، راہ چلتے ضرورت مندوں کو بھی اگر ضرورت ہوتی تو فوراً مدد کرتے، کسی کی گاڑی خراب دیکھتے تو راستے میں روک کے ان کی مدد کرتے، حاجت مندوں کی خاموشی سے مدد کرتے، نیکیوں پر مداومت اختیار کرنے والے، ہر لحاظ سے بے لوث خدمت کرنے والے تھے. خدا تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے تھے. اپنے ہر کام اور کامیابی کو خدا تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ قرار دیتے تھے. حالات کی تنگی اور مخالفت کے باوجود ہمیشہ نمازیں بر وقت باجماعت سینٹر میں ادا کرتے تھے. نرم مزاج انسان تھے. کسی سے نے غصے میں انہیں کچھ کہہ دیا ہوتا تو خاموش رہتے، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتے تھے بلکہ مسکرا کر اس مجلس سے چلے جاتے تھے. اسی طرح فیکٹری مال نے لکھا ہے صدر جماعت نے کہ ہمارا حساب غلط تھا، غلطی سے ان کو کہہ دیا آپ نے کہ چندہ بقایا ہے کچھ، تو انہوں نے نہیں پوچھا کہ بقایا نہیں ہے اور وہ ادا کر دیا اور بڑی رقم تھی وہ 1 لاکھ روپے کی. بعد میں انہوں نے اطلاع کی کہ ہمارا حساب غلط تھا، آپ کو بقایا نہیں بلکہ یہ زائد رقم ہے. تو انہوں نے کہا کوئی نہیں، جو میں نے خدا کی راہ میں دے دیا اب اس کو واپس نہیں لوں گا. انہوں نے اہل و عیال کے ساتھ بیرون ملک منتقل ہونا تھا، تیاری پوری تھی. وہ کہتے ہیں روایت کرنے والے کہ ایک روز پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم بیرون ملک منتقل ہونے والے ہیں جہاں مذہبی آزادی ہے. میری خواہش ہے کہ بچوں کو اذان اور تکبیر بلند آواز اور اچھی طرز پر سکھا دوں تاکہ جب وہاں جا کر گھر میں باجماعت نماز ادا کریں تو اہتمام کے ساتھ اذان دیں اور پھر نمازیں ادا کریں. اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اہل و عیال کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے، دشمن کی پکڑ کے جلد سامان پیدا فرمائے. آج بھی ایک اطلاع ہے قصور میں ایک گاؤں میں قصبے میں ایک احمدی کو نوجوان کو شہید کیا گیا ہے. تفصیلات ابھی نہیں آئیں. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی جلد پکڑ کے سامان فرمائے. ان کے لیے تو اب یہی ہے اللہ ممزقہم کل ممزق وسائکم تسیقا. محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ
محمد رسول اللہ.